خاندان بنی ہاشم کا وہ چشم و چراغ جس نے کعبے میں ولادت پائی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آنکھیں کھولنے والے حضرت مولا علی المرتضیٰ، جن کی بہادری کے قصے ہم ہر زبان سے سنتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فاتح خیبر حضرت مولا علی المرتضیٰ کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ابو الحسن علی بن ابی طالب تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ خاندان بنی ہاشم کے وہ چشم و چراغ تھے جو کہ روایات کے مطابق مکہ مکرمہ میں کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ آپ نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ بٹایا اور تقریباً تمام جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تقریباً 13 سال مکہ معظمہ میں گزری۔ چونکہ وہ دن رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے مشورہ کی مجلسوں میں، تعلیم و ارشاد کے مجمعوں میں اور کفار و مشرکین کے مباحثوں میں ہر جگہ ہر صحبت میں موجود تھے۔ آپ کو تفسیر قرآن، حدیث، فقہ اور اجتہاد اور دیگر کئی علوم میں مہارت حاصل تھی۔ آپ اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ تھے۔ آپ کی زبان کبھی کلمہ شرک و کفر سے آلودہ نہ ہوئی اور نہ آپ کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے سامنے جھکی۔ آپ اس قدر امین تھے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو امانتوں کی واپسی کی ذمہ داری حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ طبیعت کے مالک تھے، روکھا پھیکا کھانا کھاتے اور عمدہ اور قیمتی لباس کا شوق نہ تھا اور امامہ بہت پسند کرتے تھے۔ الغرض آپ کی ذات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نمایاں نظر آتی تھی۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی قرار دیا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ ناظرین، خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد سن 656 ہجری میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بغاوتیں اور کئی خانہ جنگیاں بھی دیکھیں اور نہایت ہی بہترین اقدامات کیے۔ ناظرین، یہ بات سن 661 ہجری کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے کہ اتنے میں عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے ان کے سر پر تلوار سے حملہ کر دیا اور وہ کچھ دنوں بعد شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق میں نجف کے مقام پر دفن کیا گیا۔